المستقیم ہے، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ میں تو آلریڈی سیدھے راستے پر ہوں، میں تو آلریڈی نماز پڑھ رہی ہوں، میں تو آلریڈی سارے قرآن پڑھتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، تو مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ دن میں جب بھی نماز پڑھو تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھو؟ آپ کے ذہن میں یہ کوسچن آ رہا ہوگا نا کہ ایک بندہ جو ایمان پہ ہے، جو اللہ کے دین پہ، جو روز قرآن بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اسے روز ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اسے روز صراط مستقیم کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے تو اس کے جواب کو اپنے ہی دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں کہ شیطان کسے بہکائے گا، ایک کافر کو یا ایک مومن کو؟ کافر تو پہلے ہی جہنمی، مشرک تو پہلے ہی جہنم میں جائے گا۔ شیطان کو پتہ ہے وہ میرے ساتھی ہیں، وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ اس نے کس کو جنت جانے سے روکنا ہے؟ اس مومن کو، اس مسلمان کو جو سیدھے راستے پر ہے۔ تو آپ کو اور مجھے ہر وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اور مجھے ہر وقت شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں شیطان مجھے اچک نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ شیطان تمہارے اندر شرک سے مایوس ہو گیا ہے، اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، وہ تمہیں چھوٹے صغیرہ گناہوں میں اور ایک دوسرے سے نفرتوں میں جو ہے وہ اکٹھا کر دے گا، تمہارے دلوں میں نفرتیں بڑھا دے گا، تمہیں چھوٹے گناہوں میں صغائر میں ڈال دے گا، تاکہ قطرہ قطرہ دریا جیسے بنتا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہ تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائیں۔ تو ہمیں ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم نے اللہ سے مانگ لی ہدایت، اگلی آیت میں اب ہدایت مانگی ہے تو ہدایت کیسی ہوگی؟ ٹھیک، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ نے انعام کن پہ کیا؟ جن سے اللہ خوش ہوا۔ جن سے اللہ خوش ہوگا انہیں بھی اللہ انعام کرے گا۔ جو اللہ کو اچھے لگیں گے وہ ہی اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوں گے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء وہ جن کی لیول تک آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی دنیا کا بندہ نبیوں کی خصوصیت تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہم ان کے ایمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کی زندگی سے سبق لے کر ان کی سیرت کو، ان کی خوبیوں کو اپنا کر، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے نبی کی خوبیوں کو اپنا کر ہم جنت میں ان کے ساتھی بننے کی خواہش کر سکتے ہیں۔ دوسرے ہیں صدیقین، سچے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ کیوں کہا جاتا ہے ابوبکر صدیق کو سچے؟ کیونکہ وہ ہر بات کی تصدیق کرتے تھے۔ پتہ چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فوراً مان لیا۔ اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ دیکھو صدیق، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور میں نبی ہوں۔ صدیق نے کہا ٹھیک ہے، فوراً تصدیق کر لی۔ لوگ ہنسے مشرکین مکہ کہ تمہارا دوست کہتا ہے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور 7 آسمانوں پر گیا۔ تو حضرت صدیق نے کہا ٹھیک ہے، محمد نے کہا میں نے مان لیا۔ تو صدیقین، آپ نے اور میں نے بھی اس قرآن کو پڑھتے ہوئے، اب یہ باتیں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں کر رہی ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جو باتیں آئیں گی سچے دل سے مان لیں، صدیقہ بن جائیں، جو بات ملے مان لیں، عمل کریں۔ یہ نہ سوچیں فلاں فرقہ کرتا ہے فلاں نہیں کرتا، میں تو شروع سے نہیں کرتی، میری تو نانی دادی نہیں کرتی، تو میرے تو خاندان میں نہیں ہوتا، تو ہم رسموں سے کیسے جان چھڑائیں گے، اور ہم خاندان کو کیسے چھوڑیں گے، اور ہم لوگوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی اگر کیٹیگری میں جانا ہے، اس لسٹ میں فال کرنا ہے، تو پھر ہمیں ہر صورت وہی بات ماننی ہوگی جو انہوں نے مانی۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی، جیسے اس وقت کے اور لوگ تھے، حضرت علی نے کی، حضرت خدیجہ نے کی، جو بات قرآن میں آئے گی آپ اور میں مان لیں گے، سچے دل سے مانیں گے، کینہ نکال کر، فرقہ واریت نکال کر، صرف یہ سوچ کے اللہ نے بھیجا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، میں تصدیق کرتی ہوں، مجھے پہلے نہیں علم تھا، اللہ نے اب علم دے دیا، اب میں عمل کروں گی۔ اگلے ہیں شہداء، اور کون ہے شہداء؟ عمر فاروق ہیں، عثمان بن عفان ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور بہت لمبی فہرست ہے شہداء کی، جو اسلام کے لیے لڑے اور مرے اور جان دے دی۔ تو اپنے آپ کو دماغ میں
اٹینٹیو کر کے اپنے دماغ کو یہ باتیں بٹھا لیں کہ آپ نے اور میں نے اسلام کے لیے شہداء کا کردار ادا کرنا ہے. ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اسلام کے لیے بہائیں گے. اور ضروری نہیں کہ یہ جنگ میں جا کے شہید ہی ہونا ہے. آپ کا اور میرا مجاہدہ سب سے پہلے اپنی جان کے ساتھ ہے. یہ جو آپ کا اور میرا 5-6 فٹ کا جسم ہے، آپ کا اور میرا سب سے بڑا جہاد اس جسم کے ساتھ ہے. جسم تھکا ہوا ہے، نماز پڑھنے کی ہمت نہیں میں نماز پڑھوں گی، اللہ کا حکم. جسم تھکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، جسم کو بعد میں آرام مل جائے گا. روح نہیں مان رہی، نفس نہیں مان رہا. شیطان کہہ رہا ہے بازار چلو شاپنگ کر کے آتے ہیں. شیطان کہہ رہا ہے آؤ شادی میں جاتے ہیں، ڈھولکی ہے، مائیوں ہے. آپ کہیں نہیں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، میں بس اس حکم پہ چلوں گی. اور اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو پہلے اپنے اللہ کی اطاعت پہ لے کے آئیں گے. تب وہ پچھلی آیت والی کیٹیگری ایاک نعبد پوری ہوگی. جب آپ اور میں اپنی ذات پر یہ چیزیں اپلائی کریں گے. اپنی ذات پہ آ گیا، اپنے بچوں پہ آ جائیں، اپنی فیملی پہ، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، ان کو بتائیں ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. جب ہم خود بعمل ہوں گے تو ہمیں دیکھنے والے امپریس ہوں گے. وہ خود بخود سمجھ جائیں گے اچھا یہ زندگی زیادہ اچھی ہے، جو ایمان والی ہے، جو سکون والی ہے. آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے کے دوران جب آپ قرآن میں چلیں گے نا تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، بہت سے مشکلات کا سامنا ہوگا. بعض دفعہ اپنوں کی مخالفت بہت ہو جاتی ہے. اچھا تم نئی قرآن پڑھ رہی ہو، ہم نے بھی تو قرآن ہی پڑھا ہے، ہم نے بھی تو یہی قرآن پڑھا ہے، ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا یہ بھی لکھا ہے، ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ یہ بھی لکھا ہے. تو آپ کو مخالفت سننی پڑے گی. لیکن اگر ہم سچے دل سے ارادہ کریں گے ایاک نعبد، تو آپ ڈٹ جائیں گی. اور جب آپ ڈٹ جائیں گی تو پھر کوئی نہیں ہلا سکے گا. پھر آپ اور میں اسی شہداء کی کیٹیگری میں آئیں گے کہ زندگی، یہ جسم، اس جسم کا ایک ایک حصہ، اس جسم کی توانائیاں، ہمارا وقت، ہماری ہمتیں، ہماری کوششیں، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہماری نیند جو سب سے زیادہ ضروری ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، شکر کرتی ہیں 10 منٹ ملیں اور لیٹ جائیں. تو یہ سب کچھ جب ہم قربان کریں گے پھر ہم انشاءاللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے. اگلی کیٹیگری صالحین، نیک لوگ، صالح لوگ، جو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک ہیں. اور ایسے نیک لوگ جو اللہ کی ہر بات مانتے ہیں. ہمیشہ نیک لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں، تبھی تو یہ دنیا قائم ہے، نیک لوگوں کی وجہ سے. اور جب آپ اور میں ارادہ کریں گے کہ میں نے صالحین میں شامل ہونا ہے، میں نے صالح بننا ہے، تو اللہ ضرور ہمیں شامل کریں گے. اب یہ تو ہم نے مانگ لیا. دو چیزیں ہوتی ہیں قرآن پاک میں، ڈو اور ڈونٹ. یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. آپ قرآن پاک کو جب پڑھیں گی نا تو قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن بتاتا ہے دیکھو یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا. تو ڈو اور ڈونٹس ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں. ایک کام آ گیا ڈو، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا جو انعام یافتہ تھا. اب کون سا نہ دکھا وہ بھی آئے گا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا. اور غضب کس پر کیا گیا؟ سب کا اتفاق ہے کہ غضب کیا گیا یہود پر. یہود کون تھے؟ یہود کے پاس علم تھا، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کو اللہ نے نبی بھی دیے، کتابیں بھی دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. اللہ کی ہر نافرمانی کو کرنا انہوں نے پسند کیا، اللہ کے ہر حکم سے سرکشی کی. آپ آگے اسی پارے میں سورہ البقرہ میں پڑھیں گے کہ اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا. اللہ نے حکم دیا دیکھو جب گزرو کسی بستی سے سر جھکا کے جانا، حتتن کہنا، انہوں نے حتتن کو خنتتن کر دیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہر جگہ جہاں انہیں حکم دیا گیا انہوں نے خلاف ورزی کی. اللہ منو سلوا اتار رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں منو سلوا نہیں چاہیے، آپ ہمیں پیاز اور آلو دے دیں. تو ہمیشہ جو انبیاء نے کہا، جو اللہ نے کہا، انہوں نے اس کی اطاعت نہیں کی، انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس حد تک سرکشی کی کہ اسی سرکشی میں وہ انبیاء کو قتل بھی کرنے لگ پڑے. تو یہ تھے یہود. تو اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں پر، گمراہوں پر. اور گمراہ کون تھے؟ گمراہ تھے نصارہ. اللہ نے انہیں بھی کتابیں دیں، ان میں بھی نبی بھیجے، لیکن نصارہ نے کیا کیا؟ نبیوں کو نبی نہیں مانا، نبیوں کو خدا بنا دیا. یا انہوں نے کہا یہ گاڈ ہیں، یا انہوں نے کہا ون ود گاڈ، یا تو خدا ہے یا خدا کے ساتھ
ثالث بنا دیے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اعتدال میں رہو۔ ایک یہود تھے جو حد سے پیچھے رہ گئے، جنہوں نے احکامات مانے ہی نہیں، اور دوسرے نصارہ جو حد سے ہی بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک نے صراط پہ چلنا کم کر دیا، دوسرے نے زیادہ کر دیا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نے ان دونوں طریقوں سے بچنا ہے۔ اب کس طریقے پہ چلنا ہے؟ جو صراط مستقیم ہو، جو سیدھا ہو، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ اس کے بعد جب مکمل ہو جاتی ہے سورہ الفاتحہ، یہ دعا کی مومن نے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں کا، اور ان پہ نہ چلا جو غصے والے تھے، جو تیرے غصے کا شکار ہوئے یا جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد آ گیا جواب دعا۔ سورہ البقرہ سے لے کر سورہ ناس تک سارا جواب دعا ہے۔ اس پورے قرآن کو ہم نے جب پڑھنا ہے تو دو وے سے پڑھنا ہے۔ ایک ہم نے لینی ہے وہ باتیں جو ہم نے کرنی ہیں، اور دوسری ہم نے وہ باتیں لینی ہے کہ جو نہیں کرنی۔ ہم پورا قرآن جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہت کلیئر بتائیں گے کہ دیکھو انعام والوں کا راستہ یہ ہے، پڑھو ذرا کون کون سے تھے انعام یافتہ لوگ، پڑھو مومن کیا کرتے ہیں، پڑھو متقین کی صفات کیا ہیں، پڑھو انصار نے کیا کیا، پڑھو انعام کن پہ ہوا، پڑھو مہاجرین نے کیا کیا کیا، اور پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ پڑھو مغضوب کون ہیں، یہود و نصارہ کی خصلتیں کیا کیا تھیں، ان کی کیریکٹرسٹکس کیا کیا تھیں۔ تم نے ویسا نہیں بننا، تم نے نہیں بننا ایسا، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور یہ جو خصوصاً یہود ہے نا، یہود کا جب آپ ذکر پڑھیں گے پورے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی حد درجے مخالفت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمیشہ کہا کہ ان کے طریقے پہ نہ چلو بلکہ ان کی مخالفت کرو۔ یہود داڑھیوں کو نہیں رنگتے تھے، یہود جو تھے نا وہ داڑھیوں کے بال اور سر کے بال سفید رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم مہندی لگاؤ، تم رنگو تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ اسی طرح یہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے یہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ کو اس دن اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ پر ہمارا حق زیادہ ہے، ہم بھی رکھیں گے۔ یہود بڑے خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا میں 2 روزے رکھوں گا، یا 9-10 اور یا 10-11، تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ اللہ کے نبی نے ہر صورت میں کہا کہ نہیں کرو، یہود کی مخالفت کرو، یہود کی بات نہیں مانو۔ اور نصارہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلقین کر کے گئے کہ دیکھو مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غلو پر نہ چڑھانا۔ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی رہنے دینا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دیکھو میری قبروں پر ویسے مقبرے نہ بنانا جیسے پچھلی قوموں نے بنا لیے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہم نے جس راستے پہ چلنا ہے، پورا قرآن آگے سے وہ راستہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سفر شروع ہوگا سورہ البقرہ سے، وہ آپ کی اور میری ہدایت کا سفر ہوگا۔ کوشش کریں ضروری پوائنٹس نوٹ کریں۔ اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں، آپ لوگ نہیں لکھنا چاہتے صرف سننا چاہتے ہیں تب بھی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مین پوائنٹ لکھ کے اپنے پاس نوٹ رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے قرآن میں کیا پڑھا، آپ کو قرآن سے کیا سیکھنے کو ملا۔ جب ہم اللہ کی مدد کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، اللہ ہمارے دل کھول دے گا، اللہ حقیقت میں ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کرے، اللہ ہمیں اس قرآن سے وہ خوبیاں ڈھونڈنے والا بنائے جو ہم اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں لائیں، ہم باعمل مومن بن جائیں، اور اللہ ہمیں ان تمام عادات اور ان تمام خصلتوں سے دور رکھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوموں پہ غضب و غصہ کیا۔ اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے پاک کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔